ہم سب کے ذہن میں نا متحدہ عرب امارات کا ایک بہت ہی خاص خاکہ بسا ہوا ہے۔ جب بھی اس ملک کا نام آتا ہے جی بالکل۔ تو تصور میں فوراً وہ فلک بوسے عمارتیں، چمکتی دمکتی سڑکیں اور دنیا بھر کے بزنس کا ایک بہت بڑا گڑھ ابھرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک انتہائی پرامن خطہ۔ ہاں بالکل، ایک محفوظ خطہ۔ مطلب دہائیوں سے اسے ترقی اور خوشحالی کے ایک ایسے ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے نا، جسے ہر کوئی بس اپنانا چاہتا ہے۔ ہر ترقی پذیر ملک کا خواب سمجھ لیں۔ بالکل، لیکن آج ہم جس انتہائی اہم مواد کا ایک بہت ہی تفصیلی اور گہرا جائزہ لینے جا رہے ہیں، وہ اس خوبصورت تصویر کو بالکل ہی الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مطلب پوری طرح سے؟ ہاں، اس مواد میں کچھ ایسے چونکا دینے والے دعوے کیے گئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات جسے دنیا سونے سے تولتی ہے، وہ دراصل ایک ہولناک تباہی اور زوال کی سمت بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ کیا واقعی ان چمکتی عمارتوں کے پیچھے کوئی بہت بڑا طوفان پک رہا ہے؟ اور اس سے پہلے کہ ہم اس طوفان کی وجوہات پر بات کریں نا، ایک بنیادی اصول یہاں واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا مقصد صرف اور صرف اس فراہم کردہ مواد میں موجود جو خیالات ہیں، حقائق ہیں اور دعوے ہیں، بس ان کو گہرائی سے سمجھنا ہے۔ صحیح۔ ہم یہ واضح کر دیں کہ ہم اس تحریر میں موجود کسی بھی سیاسی نظریہ یا ریاستی پالیسی کی نہ تو کوئی حمایت کر رہے ہیں اور نہ ہی مخالفت۔ بالکل، ہمارا کام تو محض ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ جی، یعنی جو دلائل اس تحریر میں دیے گئے ہیں انہیں انتہائی غیر جانبدارانہ انداز میں سننے والوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تاکہ ہم سب حقائق کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکیں۔ یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی۔ تو چلیں سیدھا اس تحریر کے سب سے بڑے اور حیران کن دعوے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، ہم عموماً سنتے ہیں نا کہ امارات کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بہت بڑے بڑے اور جرأت مندانہ فیصلے کر رہی ہے، جنہیں اکثر لوگ ماسٹر سٹروکس کہتے ہیں۔ بالکل، اکثر یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن یہ جو مواد ہمارے سامنے ہے، یہ ان فیصلوں کو ہمالیہ سے اونچی غلطیاں قرار دے رہا ہے۔ مطلب ایک ایسا ملک جو اپنی سفارتکاری اور ہر تنازع میں بالکل غیر جانبدار رہنے کے حوالے سے مشہور تھا، اس کے بارے میں اتنا سخت تبصرہ آخر کس بنیاد پر کیا گیا ہے؟ دیکھیں، اس سخت تبصرے کی جو بنیاد ہے نا، وہ دراصل ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے جو امارات کی ریاستی نفسیات میں آئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مصنف کا اس میں استدلال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی پوری شناخت، اس کا پورا برانڈ ہی یہ تھا کہ وہ تنازعات سے دور رہنے والا ملک ہے۔ صحیح، مطلب سب سے بنا کر رکھنے والا۔ بالکل، وہ مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ بننا چاہتا تھا، جہاں دنیا بھر سے لوگ آئیں، سرمایہ کاری کریں اور محفوظ رہیں۔ لیکن اب اس تحریر کے مطابق وہ غیر جانبداری بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ملک کا علاقائی تنازعات، خفیہ جنگوں اور انتہائی خطرناک حد تک اسٹریٹجک اتحادوں کا ایک باقاعدہ فریق بن چکا ہے۔ یعنی وہ اب سائیڈ لائن پر نہیں بیٹھے؟ جی، وہ فریق بن چکے ہیں، اور ان اقدامات کو ہمالیہ سے اونچی غلطیاں اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ان کا خمیازہ محض ایک آدھ سال کا نہیں ہے، تو پھر؟ بلکہ یہ وہ بوجھ ہے جو آنے والی کئی نسلوں کو اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑے گا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ ملک جو پہلے تنازعات کو سلجھانے کے لیے ایک تیسرے فریق یا ایک میڈیٹر کا کردار ادا کرتا تھا، اس نے اچانک خود جنگوں کا فریق بننے کا فیصلہ کیوں کر لیا؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے۔ اور یہاں آ کر اس تحریر میں نا ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ پیش کیا گیا ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت غور طلب لگا۔ شیخ زائد کے ویژن کے ساتھ؟ بالکل، یہ مواد موجودہ صورتحال کو امارات کے بانی مرحوم شیخ زائد بن سلطان ال نہیان کے ویژن کے بالکل سامنے رکھ کر دیکھتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ریت کے ٹیلوں پر ایک جدید ریاست کھڑی کی تھی۔ جی، ایک ناممکن کام کو ممکن بنایا تھا۔ اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ ایک ہی اصول تھا کہ سب کے لیے امن اور کسی کے لیے دشمنی نہیں۔ بالکل، یہی ان کا ماڈل تھا۔ تو پھر موجودہ قیادت اس راستے سے اتنی جلدی کیسے ہٹ گئی؟ میرے خیال میں یہ اس پوری بحث کا سب سے کلیدی اور شاید سب سے جذباتی پہلو بھی رہا۔ تحریر میں شیخ زائد کی بصیرت کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ان کا طرز حکمرانی ایک ایسے رہنما کا تھا جس میں عاجزی تھی، جو اپنی عوام کی فلاح کو سب سے آگے رکھتا تھا۔ صحیح۔ اور وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا
کہ ایک چھوٹے سے ملک کی بقا صرف اور صرف اسی میں ہے کہ سب کے ساتھ دوستی رکھی جائے، کوئی دشمن نہ بنایا جائے۔ بالکل۔ لیکن جب موجودہ قیادت کی بات آتی ہے تو مصنف کا صاف دعویٰ ہے کہ یہ حکمران اپنے عظیم والد کے نقش قدم سے مکمل طور پر بھٹک چکے ہیں۔ یعنی وہ عاجزی اب نہیں رہی؟ مصنف کے مطابق بالکل نہیں۔ ان خوبیوں کی جگہ اب اناپسندی، بے جا تکبر اور ایک طرح کی جیو پولیٹیکل مہم جوئی نے لے لی ہے۔ اور اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ اگر آج شیخ زائد حیات ہوتے تو وہ کبھی بھی اپنے ملک کو ان تنازعات میں نہ دھکیلتے جن کا براہ راست تعلق ان کی اپنی عوام کی سلامتی سے ہے ہی نہیں۔ اسی حوالے سے مواد میں ایک بڑی پرانی کہاوت کا بھی ذکر ہے۔ جی ہم عموماً اپنی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ پھل درخت کے قریب ہی گرتا ہے، بالکل مطلب بچے اپنے بڑوں جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن مصنف نے اس کہاوت کو خاص طور پر الٹ کر لکھا ہے کہ موجودہ قیادت کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ پھل واقعی درخت سے بہت دور جا گرا ہے۔ یہ ایک بہت گہری اور بہت بڑی بات ہے مواد کے اندر۔ ہاں، لیکن مجھے ذرا اس مہم جوئی یا جسے ایڈونچرزم کہا گیا ہے اس کی کچھ ٹھوس مثالیں سمجھائیں۔ ضرور۔ آخر وہ کون سے عملی قدم ہیں جنہوں نے امارات کو اس نہج پر لا کھڑا کیا ہے جس کا مصنف ذکر کر رہا ہے؟ دیکھیں، تحریر میں اس مہم جوئی کی بہت واضح اور مخصوص مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے بڑی اور پہلی مثال یمن کی دی گئی ہے۔ اچھا، یمن کی جنگ۔ جی، اماراتی فوج کو یمن کی ایک طویل اور پیچیدہ جنگ میں دھکیلنا ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی ایسا براہ راست فوجی ایکشن لیا نہیں تھا۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ مصنف نشاندہی کرتا ہے کہ امارات نے اپنی سرحدوں سے ہزاروں کلومیٹر دور لیبیا اور سوڈان جیسے ممالک کے داخلی امور میں بھی مداخلت شروع کر دی۔ صرف یہی نہیں بلکہ خطے کی جو ایک بڑی طاقت ہے ایران، اس کے ساتھ مخاصمت کو ایک ایسی خطرناک حد تک پہنچا دیا گیا جہاں سے کسی بھی وقت تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو مصنف کے نزدیک اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک یہ تمام اقدامات محض ایک علاقائی سپر پاور بننے کی نام نہاد خواہش اور غیر ملکی طاقتوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی دوڑ کا نتیجہ ہیں۔ یہاں آپ نے غیر ملکی طاقتوں اور نئے اتحادوں کی بات کی۔ جی، مواد میں ایک خاص اصطلاح بار بار استعمال کی گئی ہے، ابراہیمی معاہدے یا ابراہیم اکارڈز۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم سب نے خبروں کی حد تک تو اس کا نام سنا ہی ہے، لیکن اس مواد کے تناظر میں اور خاص طور پر ان اسٹریٹجک تبدیلیوں کے حوالے سے یہ معاہدہ امارات کی پرانی پالیسیوں سے کتنا بڑا انحراف تھا؟ یہ واقعی سمجھنا اور سننے والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تحریر کے مطابق ابراہیمی معاہدے وہ ٹرننگ پوائنٹ یا موڑ ہیں جہاں سے امارات نے اپنی روایتی عرب اور مسلم شناخت سے ایک بہت بڑا فاصلہ اختیار کر لیا۔ اچھا۔ اس معاہدے کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور تجارتی تعلقات معمول پر لائے گئے، اور اس کے ساتھ ہی انڈیا کے ساتھ بھی انتہائی قریبی اور مثالی تعلقات استوار کرنے پر زور دیا گیا۔ تو بظاہر تو یہ سفارت کاری ہی لگتی ہے نا کہ آپ دوسرے ممالک سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن مصنف کا استدلال یہ ہے کہ موجودہ قیادت کی ان ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے کی جو دھن سوار تھی، اس نے دراصل فلسطین کے اس دیرینہ اور اصولی موقف کو قربان کر دیا ہے جس پر شیخ زائد کے دور سے امارات قائم تھا۔ صحیح، یعنی وہ پرانی پالیسی مکمل طور پر بدل گئی۔ بالکل۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مصنف کا دعویٰ ہے کہ اس فیصلے نے متحدہ عرب امارات کو پوری مسلم امہ کے درمیان کم از کم عوامی سطح پر بالکل تنہا کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ ایک اخلاقی برتری جو کبھی امارات کو حاصل تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی۔ چلیں 1 منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ سفارتی تنہائی اور خارجہ پالیسی کی تبدیلیاں تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہیں کہ ریاستیں اپنے مفادات کے تحت فیصلے کرتی ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن جب ہم اس تحریر کے معاشی پہلو کی طرف آتے ہیں نا، تو یہ بات ہضم کرنا واقعی تھوڑی مشکل لگتی ہے۔ معیشت کے زوال والی بات؟ ہاں، کیونکہ جب میں اور آپ یا ہمارے سننے والے دبئی یا ابوظہبی کا سوچتے ہیں تو ذہن میں برج خلیفہ آتا ہے، لگژری گاڑیاں آتی ہیں اور ایک بے پناہ دولت کا تصور آتا ہے۔ بالکل، ایک معاشی طاقت کا تصور آتا ہے۔ لیکن اس تحریر میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ معاشی استحکام محض ایک سراب ہے اور اندرونی کہانی بہت خوفناک ہے۔ کیا تحریر میں واقعی کوئی ٹھوس وجوہات بتائی گئی ہیں کہ یہ ظاہری چمک دمک آخر کیوں ایک دھوکہ قرار دی جا رہی ہے؟ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں یہ شاید اس پورے تجزیے کا سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ وہ کیسے؟ ہم جو چمک دمک دیکھتے ہیں نا، مصنف کہتا ہے وہ صرف ایک ظاہری خول ہے۔ وہ ہمیں اس خول کے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا۔
ذرا ان اخراجات کا تصور کریں جن کا ذکر ہم نے ابھی جنگوں کے حوالے سے کیا۔ یمن، لیبیا اور سوڈان میں فوجی مداخلت مفت میں تو نہیں ہوتی نا؟ بالکل، جنگوں پر تو بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تحریر واضح کرتی ہے کہ ان بے مقصد علاقائی جنگوں میں اربوں ڈالرز کا ضیاع ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر کورونا وبا آئی جس نے تو پوری دنیا کو ہی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جی، اور خاص طور پر عالمی صحت اور ریئل اسٹیٹ کو جو جھٹکا لگا وہ اپنی جگہ، جس پر دبئی کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار ہے۔ ہاں، دبئی کا تو ماڈل ہی ٹورزم اور پراپرٹی پہ چلتا ہے۔ لیکن مصنف کہتا ہے کہ سب سے بڑا معاشی دھچکا وہ ہے جو ان نئے متنازع اتحادوں کی وجہ سے لگا ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات بنائے گئے اس کا سیدھا اثر امارات کی اپنی معیشت پر پڑا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہی وہ باریک نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ تحریر خاص طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اسرائیل سے اتحاد کرنے کی وجہ سے امارات کے جو دیرینہ تجارتی شراکت دار تھے ان کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، پرانے دوستوں کے ساتھ۔ خصوصاً ایران اور خطے کے دیگر عرب ممالک جو دہائیوں سے امارات کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے اندر امارات کے حوالے سے ایک عدم اعتماد پیدا ہوا ہے۔ صحیح، تو اس سے معیشت کیسے متاثر ہوئی؟ دیکھیں، جب آپ کے پرانے اور سب سے بڑے خریدار یا جو انویسٹر ہیں وہ آپ کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے معیشت پر قرضوں کا بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ بالکل۔ مصنف کے مطابق ایک طرف جنگوں کا مسلسل معاشی بوجھ اور دوسری طرف پرانے تجارتی شراکت داروں کی ناراضگی، یہ دونوں مل کر اماراتی معیشت کے لیے ایک انتہائی خطرناک اور تباہ کن امتزاج بن چکے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک ایسا پہلو ہے جس پر عام طور پر مین سٹریم خبروں میں بات ہی نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہوتی۔ لیکن ان سب باتوں کے درمیان مجھے لگتا ہے ایک عنصر غائب ہے، اور وہ ہے وہاں کے عوام۔ بہت اہم نقطہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ امارات کے شہری اپنے حکمرانوں کی بے حد عزت کرتے آئے ہیں۔ وہاں ایک طویل عرصے سے حکمرانوں اور عوام کے درمیان ایک انکہی سی ڈیل رہی ہے، ایک خاموش معاہدہ رہا ہے کہ ریاست خوشحالی دے گی اور عوام اطاعت کریں گے۔ بالکل ایک سوشل کانٹریکٹ تھا ان کا۔ تو کیا اب جب کہ ملک تنازعات میں گھر رہا ہے اور آپ کے بقول معیشت کے اندر اتنے بڑے سوراخ ہو رہے ہیں، تو کیا عوام اس تبدیلی کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا وہ اسے چپ چاپ یوں ہی قبول کر رہے ہیں؟ یہیں پر تحریر ایک خاموش احتجاج کا ذکر کرتی ہے۔ خاموش احتجاج؟ جی، یہ درست ہے کہ وہاں سخت سینسرشپ کے قانون ہیں، سائبر کرائم کے سخت ضابطے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کو سڑکوں پر کھلے عام کوئی احتجاج نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ریلیاں یا دھرنے نہیں ہوں گے۔ بالکل، لیکن مصنف بتاتا ہے کہ یہ خاموشی رضامندی بالکل نہیں ہے۔ اب وہ اندھا اعتماد باقی نہیں رہا جس کا آپ نے ذکر کیا تھا۔ تو پھر لوگ اپنا غصہ کیسے نکال رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر دبی دبی آوازوں میں اور خاص طور پر نجی محفلوں میں موجودہ پالیسیوں پر شدید تنقید ہو رہی ہے۔ لوگ اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں عوام کا یہ سوال کرنا بالکل بجا بھی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ تحریر میں لکھا بھی ہے کہ آخر ان کے ملک کو ان جنگوں میں کیوں گھسیٹا جا رہا ہے جن سے امارات کے عام شہری یا اس کی زندگی کا کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ بالکل یہی سوال عوام پوچھ رہے ہیں۔ جس ملک کو شیخ زائد نے اتنی محنت سے ایک امن کا جزیرہ بنایا تھا، آج عوام کی نظر میں وہ ایک بارود کا ڈھیر کیوں بنتا جا رہا ہے؟ یہ الفاظ بہت سخت ہے نا، امن کے جزیرے سے بارود کے ڈھیر تک کا سفر۔ ہاں، مطلب اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملک کی بقا ہی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ بالکل، آپ نے درست سمجھا۔ یہ الفاظ محض تنقید کے لیے نہیں لکھے گئے، بلکہ یہ اس سنگین خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں جو مصنف کے مطابق اب ریاست کے وجود کے ساتھ ہی جڑ چکا ہے۔ اگر ہم اس پوری تصویر کو جوڑ کر دیکھیں تو مہم جوئی کی اس لت نے ملک کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب مسئلہ صرف معاشی ترقی کے رکنے کا نہیں رہا، بلکہ خود ریاست کی بقا کا پیدا ہو گیا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک صورتحال ہے۔ مواد بہت واضح الفاظ میں یہ انتباہ کر رہا ہے کہ اگر یہی متنازع پالیسیاں اور خطرناک اتحاد اسی طرح جاری رہیں تو وہ وقت زیادہ دور نہیں جب متحدہ عرب امارات کا شمار بھی تاریخ کی ان ناکام ریاستوں میں ہونے لگے گا جو اپنی ہی انا اور غلطیوں کے بوجھ تلے دب کر تباہ ہو گئیں۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے مصنف نے امارات کے مستقبل پر ایک مکمل سیاہ لکیر ہی کھینچ دی ہو۔ ہاں، تصویر تو کافی تاریک پیش کی گئی ہے۔ تو کیا واقعی کوئی واپسی کا راستہ نہیں بچا؟ مطلب کیا یہ تحریر صرف مایوسی کی تصویر کشی کرتی ہے یا تباہی کے اس راستے سے مڑنے کا کوئی حل بھی تجویز کرتی ہے؟
خوش قسمتی سے مصنف نے اس گفتگو کو محض مایوسی پر ختم نہیں کیا۔ اچھا، تو کوئی امید کی کرن باقی ہے؟ جی، تحریر کے آخری حصے میں ایک موقع اور ایک وارننگ دونوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ مصنف کا ماننا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے پاس اب بھی وقت ہے کہ وہ اس تباہی کے راستے سے مڑ جائے۔ کیسے؟ وہ واپس شیخ زائد کے بتائے ہوئے اسی امن، اعتدال اور غیر جانبداری کے راستے پر لوٹ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بہت کڑی ہے۔ اور وہ شرط کیا بتائی گئی ہے اس مباد میں؟ شرط یہ ہے کہ موجودہ قیادت کو اپنی جو ذاتی آنا ہے اسے مکمل طور پر قربان کرنا ہوگا۔ انہیں اپنی ان جیو پولیٹیکل مہم جوئیوں اور خطرناک اتحادوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا اور خالصتاً اپنی عوام کے مفاد، معاشی استحکام اور خطے کے امن کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے ہوں گے۔ اور وارننگ کیا ہے؟ مواد کی آخری وارننگ بہت دو ٹوک ہے۔ اگر موجودہ قیادت نے اپنی انا کو ترجیح دی اور اس راستے سے نہ مڑے تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ صحیح۔ تاریخ انہیں ایک ایسے حکمرانوں کے طور پر یاد رکھے گی جنہوں نے ایک عظیم، خوشحال اور پرامن ملک کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہی کے غار میں دھکیل دیا۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا، سنجیدہ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا تجزیہ ہے جو آج ہم نے اس تحریر کی روشنی میں کیا۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ملک جو دہائیوں تک سفارتکاری اور توازن کا استعارہ تھا، وہ ان ذرائع کے مطابق اب اپنے ہی فیصلوں کی وجہ سے تنازعات کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ جی۔ اور اس ساری بحث کو سننے اور سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی اہم سوال ابھر رہا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید براہ راست اس مواد کے الفاظ میں تو موجود نہیں ہے، لیکن اس ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد قدرتی طور پر جنم لیتا ہے۔ وہ کیا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کا وہ خطہ جو ہمیشہ سے بارود کی طرز پر رہا ہے، لیکن جو دہائیوں تک تنازعات کو ٹھنڈا کرنے، سفارتکاری اور طاقت کے توازن کے لیے متحدہ عرب امارات کی طرف دیکھتا تھا، اب اگر اس خطے کا سب سے بڑا اور قابل اعتماد ثالث ہی خود ان تنازعات کا براہ راست فریق بن جائے تو مستقبل میں اس پورے خطے کے امن کا ضامن کون بنے گا؟ واقعی یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو اور خاص طور پر عالمی سیاست پر نظر رکھنے والوں کو غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔